نادر کیا کہیں گے؟ 3 سال عمر قید سنائی گئی ہے، 1 لاکھ کا جرمانہ، نااہلی کے بھی مرتکب پائے گئے ہیں۔ کیا اب اس کے حوالے سے بھی کوئی اپیل دائر کی جا سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں، اس وقت جو اہم فیصلہ ہے وہ تو عدالت کا سامنے آ چکا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کی جو ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست دائر کی تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو جو توشہ خانہ سے متعلق ایک کیس چل رہا تھا، اب عدالت نے یہ مختصر فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کیس عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کے خلاف یہ ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات بتائیں، یہ بھی کہا گیا ہے مختصر فیصلے میں۔ ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دیں، اور ملزم الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 174 کے تحت 3 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس تھا، اس حوالے سے عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملزم کے خلاف یہ جو کیس ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور الیکشن ایکٹ کے 174 سیکشن کے تحت 3 سال کیس کی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ آج جب کیس شروع ہوا تو 2 مرتبہ موقع دیا گیا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوں، 2 مرتبہ سماعت میں وقفہ ہوا ہم نے دیکھا، اور آخری مرتبہ وقت دیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ 12 بجے تک پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچے، اور اس کے بعد عدالت نے مختصر فیصلے کے لیے 12:30 بجے کا ٹائم دیا، اور اب یہ فیصلہ جو ہے مختصر سامنے آیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ناقابل سماعت قرار دینے سے متعلق درخواست تھی، ایک تو عدالت نے وہ مسترد کر دی ہے، اور دوسرا واضح طور پر کہا ہے کہ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جو ہیں وہ جمع کرائیں، اور ملزم کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ملزم آج عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، یہ بھی عدالت میں کہا گیا ہے۔